زندگی کی تمام چیزوں کو فنا ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس چیز کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے، اور اسی چیز نے قبر کے اندر ہمارے کام بھی آنا ہے۔ زندگی کے اندر انسان کسی کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے، کم از کم اپنی ذات کے ساتھ تو وفا کرے نا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم سارے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ بے وفا ہے، یہ بے وفا ہے۔ چلو آپ کسی کے ساتھ وفا کر چکے نہیں کر چکے الگ ٹاپک ہے، اپنی ذات کے حوالے سے بندے کو اتنا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے آخرت کے معاملے میں کتنا ہوش میں ہوں، کتنا دھیان میں ہوں، اور میں اپنے لیے کیا کچھ جمع کر رہا ہوں، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ رمضان کے آخری لمحے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ جو رمضان میں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معافی عطا کرے، اور رمضان جو ہم سے اب جدا ہونے والا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، یہ ہماری کوئی شکایت نہ کرے بلکہ ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارش کرے۔ جیسے بھی ہیں کوتاہی کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی سے نوازے، پوچھ گچھ نہ فرمائے۔ یہ چیز ایک اور بات، بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ پھر بعد میں باتیں رہ جائیں گی ٹاپک پر جب میں گفتگو شروع کروں گا، کہ ہمارے پاس خواتین جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے آتی ہیں، تو آیا ان کا جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر دو چار باتیں آپ سن لیں۔ دیکھیں، خواتین حضور جان رحمت علیہ السلام کے زمانے میں نبی پاک کے پیچھے تمام نمازیں جماعت سے پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو پہلے ایک ہی احاطے کے اندر سارے نماز پڑھتے تھے، مطلب پہلے مردوں کی صفیں بن جاتی تھیں، پھر بچوں کی صفیں بنتی تھیں، اس کے بعد خواتین پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی۔ مسجد کے اندر پھر جب رش بڑھ گیا تو پھر حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مسجد کے احاطے میں، پہلے بلڈنگیں اس طرح کی نہیں تھی کہ جس میں کوئی پردے کی بھی سیٹ اپ بن سکے، ظاہر سی بات ہے مسجد کا جو احاطہ تھا، حال تھا، وہی تھا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، کہ اب یہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے، اکٹھی ہو جاتی، تو بہتر ہے کہ تم اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ تو اب بھی مسجد کے اگر ایک ہی احاطے میں نماز پڑھنے کی بات ہو تو عورت اس میں آ کے نماز نہیں پڑھے گی۔ ہماری مسجد میں جو ماحول ہے، آپ جتنے لوگ ہو، اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ عورتیں کب آئیں کب گئیں تو آپ نہیں بتا سکو گے۔ اس وقت اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عورتیں کہاں بیٹھی ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ نہیں ہیں، وہ پردے میں بیٹھی ہیں، الگ راستے سے آئی ہیں، نماز پڑھ کے وہ گھر کو چلی جائیں گی۔ اتنے میں وہ کوئی حدیث سن کے جائیں گی تو اپنے بچوں کو بتا دیں گی، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمارا جو ماحول ہے وہ با پردہ ہے، سیٹ اپ الگ ہے، راستہ الگ ہے، کسی غیر مرد کی ادھر نظر نہیں پڑتی۔ اس وجہ سے ہم نے یہاں خواتین کے لیے جمعے کا اہتمام کر کے ان کو الاؤ کیا ہے۔ تو یہ تو اس کی بیسک تھی، دین کے حوالے سے آپ کو میں نے بتا دی۔ باقی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں برائی ہوتی ہے وہاں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کہ عورتیں سارا دن بازاروں میں گھومیں۔ آج تک مجھ سے کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا کہ عورتیں جو گھوم رہی ہیں، شادیوں پہ جا رہی ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو وہاں تو مولویوں کی بڑیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں سودا خریدنے، سمجھ میں آئی بات؟ تو جب وہ نماز کے لیے آ رہی ہیں تو پھر فتوے یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے آ رہی ہیں، ہم نے کون سا ان کو مرید کرنا ہے، یا کون سا ہم نے ان کو اپنی تنظیم ہم نے بنائی ہوئی ہے تو اس کا حصہ بنانا ہے؟ ہمارا تو ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عورت کو دین سے جدا کر دو گے
تو خاندان کیا پوری نسل جو ہے وہ جہالت میں مبتلا ہو جائے گی. عورت کے پاس دین ہوگا تو آپ کی نسل دیندار بنے گی. تو یہ سیٹ اپ تو مسجدوں میں الگ سے باپردہ اگر بن جائے تو ہر مسجد میں جا کے وہ پڑھیں. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس پہ ایک انویسٹمنٹ لگتی ہے, پیسہ لگتا ہے, یعنی 8-9 کروڑ روپے آپ کے اس ادارے پہ لگ چکا ہے. پھر جا کے 4 سال بعد ہم نے کہا کہ آ کے تم یہاں جمعہ پڑھ لو. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے کہا کہ آجو بھی یہاں پر جمعہ پڑھ لو. باقاعدہ ان کے لیے وہ پیسہ خرچ کر کے صرف کر کے باعزت طریقے سے جب ان کے لیے اہتمام ہو گیا, جہاں وضو خانہ بھی الگ ہے, واش روم بھی بنا ہوا ہے, ماربل لگا ہوا ہے, رگڑائی ہوئی ہے اور پنکھے لگے ہوئے ہیں, اور ہماری مائیں بہنیں آ کے عزت سے بیان بھی سنتی ہیں, وہ نماز بھی پڑھتی ہیں, ایستا ایستا ان کو پھر دین کی باتیں بھی پتہ چلتی جائیں گی. ورنہ کیا ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں ان کی آگے پھیل رہی ہیں, اور وہ پتہ نہیں کون سا دین ہوتا ہے جو آگے بیان ہو جاتا ہے, نسلوں تک جہالت جاتی ہے. تو یہ بات تھی. ہو سکتا ہے مجھ سے 100 بندہ پوچھتا تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ آپ سب کو ہی بتا دوں. تو یہ میاں دین ہے, اور اس میں چھپانا ہماری عادت نہیں. جتنی بات, ہاں اس کے ساتھ ساتھ جس کو سمجھ نہ آئے وہ اپنے گھر کی خاتون کو یہاں نہ آنے دے. جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے وہ اپنی خواتین کو روک دے کہ وہ تم یہاں پڑھنے نہ جاؤ. ہماری طرف سے کسی طریقے کی کوئی سورس نہیں ہے, کسی طریقے کی فورس نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے, کوئی ترغیب نہیں ہے. جو آتی ہیں وہ 2-4 باتیں سیکھ کے چلی جاتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہم نے ان کے ساتھ نہ ملنا ہے, نہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تنظیمی نیٹ ورک ہے کہ جس میں ہم اضافہ چاہتے ہیں. ہمارا مقصود یہ ہے صرف اور صرف کہ اس ممبر سے اور اس مسجد سے ہمارے گھروں میں علم پہنچے, شعور پہنچے, ادب پہنچے, اور اچھی بات پہنچے کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں وہ با ادب بنے, با حیا بنے, غیرت والے بنے, اور ہمارے معاشرے کا جو ہے نا وہ بہترین کار آمد فرد بنے. یہ ہمارا مشن ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مشن نہیں. پہلے بھی میں آپ کو کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ کی مسجد سے ہمارا کوئی اغراض وابستہ نہیں ہے. نہ ہم آپ سے سودا سستا لینا چاہتے ہیں, نہ کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, میرا نام لے کر آپ سے کوئی سودا لے, کوئی مطلب نکالے, آپ اس کو 10 روپے زیادہ ریٹ لگائیں, کیونکہ ہم اس ممبر کو رسول اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں. روزی روٹی میں پیدا نہیں بھی ہوا تھا تو اللہ نے لکھ دی تھی, اور وہ جب کیڑوں کو روٹی دے رہا ہے تو وہ مجھے بھی کھانا دے سکتا ہے, وہ بھوکا نہیں مارے گا. نہ آپ کی دکان سے غرض ہے, نہ آپ کے کسی فن سے غرض ہے, نہ آپ کی کسی جیب سے غرض ہے, اور نہ ہی یہ اغراض. میں کہتا ہوں میرا کوئی جاننے والا کوئی میرے پاس بیٹھتا ہو, مجھ سے بات کرتا اور وہ جا کے کہ مجھے اشفاق بھائی نے بھیجا ہے یہ چیز مجھے دے دو, تو آپ اپنے ریٹ پر دیں. آپ میرا نام سن کر اس کو اگر چھوڑیں گے تو آپ کی مرضی ہوگی, میری اس میں کوئی غرض نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ دین رسول جو ہے اس کو دین سمجھ کے لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کو بیچا نہ جائے. اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے, جو اس کے دین کی خدمت کرتا ہے وہ وہاں سے اس کو روٹی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بات آج آپ کو دوبارہ دہرا دی تاکہ ہمارے اس پورے نیٹ ورک کو کوئی بلا وجہ بدگمانی کے ساتھ بونگا حیات میں نہ پھیلائے. پہ پتہ نہیں اشفاق بھائی کی کیا غرض ہے. خدا کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, یہاں پر آنے والی خواتین, یہاں پر آنے والے مرد, ان سے مجھے کوئی مالی مفاد نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ صفیں آباد ہوں, یہ در و دیوار آباد ہو, اور یہاں سے ہم اس حال میں مریں کہ جب معاشر کے دن یہ مسجد سج دھج کے آئے تو دور سے بولے, او میاں تو بھی میرے اندر آ جا, تو بھی میرے اندر آ جا, اور پھر اس میں اللہ اللہ کرتے ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں. یہ کیا ہوا کہ میں 2 تقریریں کروں اور تمہاری جیبوں پر نظر رکھوں اور تمہارے مال پہ نظر رکھوں. لعنت ہے پھر میری اس زندگی کے اوپر. کوئی یہ مشن نہیں ہے. مشن تو وہی ہے
کہ جو رسول اللہ نے سکھا دیا ہے، باقی اللہ اخلاص دے، کیونکہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔